سامعین، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عداوت و دشمنی، بغض و عناد کا اظہار کرتے ہوئے آج کل کے لنگڑے لولے دیوبندی یوٹیوبرز لوگ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا نام اس طرح لیتے ہیں۔ یہ حوالہ بھی ملاحظہ فرمائیں جو کہ احمد رزاق کی تقریر شدہ کتاب ہے آفتاب صداقت، صفحہ نمبر 51۔ سامعین، یہ عبد الرحمن دیوبندی تھا جو ساجد خان کوڈو دیوبندی کے بقول بھٹیارن کا بیٹا ہے۔ اسی طرح دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی کی ویڈیو کا یہ تھمبنیل دیکھیں، اس پر بھی اعلیٰ کو اعلیٰ اور حضرت کو ہجرت لکھا ہے۔ ایسے ہی سامعین، ایک لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری ہے جو بدتمیزی بد کلامی میں اب تک کے تمام دیوبندیوں وہابیوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ یہ نہ صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت لکھ کر مذاق اڑاتا ہے، بلکہ اپنی ویڈیو میں بھی اسی طرح اعلیٰ حضرت بول کر مذاق اڑاتا رہتا ہے، اور اپنے دل کے بدبودار نہا خانے میں جو بغض و عناد کی کھیتی اس نے کر رکھی ہے اس کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ سامعین، اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری کی یہ حرکت اس کے حرامی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ دیوبندیوں کے بڑے مفتی جناب ضرب علی خان نے ایسا کہا ہے۔ سنیے آپ خود انہی کی زبانی۔ حرامی ہمیشہ علماء اور اہل دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو حلالی اور صحیح النسب ہوتے ہیں ان کی فطرت میں تکریم و تعظیم ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے حرامی پن کا اظہار یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری کرتا رہتا ہے اپنی ویڈیو میں۔ بہرحال سامعین، آج کی اس ویڈیو میں یہ تینوں دیوبندی امتیاز پراموی، عبد الرحمن دیوبھنگی اور لنگڑا علی اصغر بواسیری اپنے حکیم الامت اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی سے کیسے بغاوت کر کے گناہ گار ہوتے رہتے ہیں، اس پر دلائل پیش کرنے والا ہوں، اور دیوبندیوں کی منافقت اور عیاری مکاری کو بے نقاب کرنے والا ہوں۔ تو چلیں بلا تاخیر چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کی منافقت دیکھیں کہ آج کل کے لنگڑے لولے خارشی بواسیری دیوبندی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام و لقب بگاڑ کر مذاق بناتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ لیکن دیوبندی علماء اپنی محفل میں اپنی نفاست پرستی دکھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا نام بڑے ادب اور سلیقے سے لیتے ہیں، بلکہ اس تعلق سے ایک واقعہ بھی دیوبندی علماء بڑے شوق سے سناتے ہیں۔ دیوبندیوں کے مشہور مولوی طارق جمیل کی زبانی وہ واقعہ آپ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ تو ہم کسی کو اپنے عقائد پر لانے کی محنت چھوڑ دیں، ہم ان کے عقائد کا احترام کریں، اپنے پر پابند رہیں۔ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے۔ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی کے تھے، وہ اہل السنت والجماعت کے ترجمان مکتب فکر ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی، تو ناراض ہو گئے، میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے ادبی سے لیتے ہو، تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے؟ حالانکہ انہوں نے کتنے بڑے فتوے لگائے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، یعنی جو دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ باوجود اس کے دیوبندی ان کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں اور بے ادبی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ایسا لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی منافقت ہے کہ خلاف حقیقت بات کر کے، جھوٹ بول کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اگر یہ جھوٹے اور منافق نہ ہوتے تو آج کل کے دیوبندی جو لنگڑے لولے اندھے بہرے خارشی بواسیری دیوبندی لوگ ہیں وہ اس طرح ان کا نام و لقب کیوں بگاڑتے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ وجہ سامعین و ناظرین آپ کے ذہن میں اگر ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اس سے ہمیں آگاہ کریں، یا انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی آگے جو وجہ میرے ذہن میں ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مگر پہلے تقی عثمانی جو دور حاضر کے دیوبندیوں وہابیوں کے بڑے مولویوں میں سے ایک ہیں، ان کی بھی سن لیں، دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا، یعنی الفاظ جو ہیں وہ کچھ توہین آمیز کہہ دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ان کو کہ
تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب؟ مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے۔ لیکن اب دیوبندیوں وہابیوں کو اپنے اکابر کی یہ روش غالباً پسند نہیں آئی ہے۔ یہی وجہ ہے سامعین کہ ان سے یعنی اپنے اکابر سے اعلان بغاوت کرتے ہوئے یا ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آج کل کے دیوبندی لوگ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نام و لقب کو بگاڑ کر بولتے اور لکھتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہی وجہ آ رہی ہے۔ بہرحال سامعین، یہی بات دیوبندیوں کے حکیم الاسلام قاری طیب نے بھی بھرے مجمع میں بیان کیا، جسے آپ اس کتاب جس کا نام ہے خطبات حکیم الاسلام، اس کی جلد 7 کے صفحہ نمبر 208 پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں لکھا ہے، عنوان ہے بریلوی عالم کی توہین بھی درست نہیں۔ آگے لکھا ہے کہ اب مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں۔ ایک دن حضرت تھانوی کی مجلس میں غالباً خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب نے یا کسی اور نے یہ لفظ کہا کہ احمد رضا یوں کہتا ہے، بس حضرت بگڑ گئے، فرمایا عالم تو ہیں، ہمیں توہین کرنے کا کیا حق ہے؟ کیوں نہیں تم نے مولانا کا لفظ کہا؟ غرض بہت ڈانٹا ڈپٹا۔ بہرحال ہم تو اس طریق پر ہیں کہ قطعاً ان کی بے حرمتی جائز نہیں سمجھتے، کافر فاسق کہنا تو بڑی چیز ہے۔ دیکھا اپنے سامعین، اپنی محفل میں یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے دیوبندیوں کی اصلیت کیا ہے کہ دیوبندی علل اعلان ان کے نام کو بگاڑ کر بولتے بھی ہیں اور بگاڑ کر لکھتے بھی ہیں ان کے نام و لقب کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو یہ دیوبندی جو آج کل کے ہیں ان کو اپنے اکابر کی روش پسند نہیں ہے، یا پھر یہ دیوبندی لوگ جھوٹ بولتے آ رہے ہیں شروع سے لے کر کے اب تک۔ دو میں سے کوئی ایک وجہ تو ضرور ہے۔ بہرحال سامعین، اب ایک اور حوالہ دیکھیں، یہ ہے ماہنامہ الشریعہ جون 2014۔ اس کے صفحہ نمبر 30 پر دیکھیں کیا لکھا ہے دیوبندیوں نے۔ لکھا ہے کہ حضرت مولانا نانوتوی کے خاص بے تکلف مرید امیر شاہ خان نے ایک مرتبہ فضل رسول صاحب جو اس زمانے کے اہل بدعت میں سے تھے، ان کا نام بگاڑ کر فضل رسول کے بجائے فصل رسول حرف صاد کے ساتھ کہا۔ حضرت نے ناراض ہو کر سختی سے منع فرمایا کہ وہ جیسے بھی کچھ ہوں، تم تو آیت قرآنی ولا تنابزوا بالالقاب کے خلاف کر کے گناہ گار ہو ہی گئے۔ سامعین، اس حوالے سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی دیوبندی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے علماء اہل سنت کے نام کو بگاڑ کر ان کے لقب کو بگاڑ کر بولتے یا لکھتے ہیں، اپنے قاسم نانوتوی کے اس فتوے سے وہ سب کے سب گناہ گار ہیں اور اپنے اکابر کے باغی ہیں اور اپنے ان تمام مولویوں کو جھوٹا ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ویسے سامعین، اس تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے اپنے دوست احباب میں اسے شیئر کر دیں اور ہائپ بھی ضرور کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔